حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی دیکھ بھال کرے، اچھی تعلیم دے اور اس کو ہمیشہ اچھا رکھے، بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ ایسا شخص، یعنی وہ اور میں، قیامت والے دن ایسے آئیں گے۔ آپ نے اشارہ فرمایا اس طرح 2 انگلیوں کی، کہ قیامت والے دن جس طرح یہ 2 انگلی آپس میں قریب ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال اچھی کی ہو، ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت والے دن ایسے ہوں گے، ایسے آئیں گے۔ اسلام نے بیٹیوں کی بہت اہمیت رکھی ہے، بہت اہمیت دی ہے، اور جہاں بیٹیاں جہنم سے خلاصی کا باعث ہے کہ جب اس کی اچھی دیکھ بھال ہو تو یہ سبب بنتا ہے، یہ باعث اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت اس باپ کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، تو وہاں یہ بیٹیاں جنت میں حصولی کا ذریعہ ہے، یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی، کہ جب کوئی باپ والدین اپنی بیٹیوں کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، تو یہ باعث بنتا ہے اس کے جنت میں جانے کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کی سلطنت اور بادشاہت اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی۔ یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، مصلحت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب نظام قائم کیا ہے کہ مرد عورت کے بغیر مکمل نہیں ہے اور عورت مرد کے بغیر کامل نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے پر منحصر ہے، دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہے، کہ مرد عورت کے بغیر کامل نہیں اور عورت مرد کے بغیر کامل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اب ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک دستور ہے کہ جب کسی خاندان میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو فائرنگ بھی کرتے ہیں، جناب کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا۔ اچھی بات ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ پاک نے نعمت دی ہے، لیکن جب اسی خاندان میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورے خاندان میں خاموشی چھا جاتی ہے، سب پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور کوئی مٹھائی وغیرہ یا کوئی مبارکبادی نہ وہ کوئی وصول کرتے ہیں نہ کوئی دیتے ہیں۔ کیا ہوا، کوئی بیٹی پیدا ہوئی، یا ماتھے پر شکن پڑ جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ منشا اور مصلحت اور حکمت کس کی ہے، یہ عطا کس کی ہے۔ ارے بھائی، بیٹیاں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ تو گھر میں رحمت ہی رحمت برستی ہے، اس کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ بعض تو اس کو العیاذ باللہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، ایسے بدبخت باپ بھی دنیا میں موجود ہے کہ بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پیدا ہو گیا،
بھئی آپ بھی تو کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ اس پر برا سمجھتے ہیں تو آپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ آپ بھی تو کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. یہی بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے، اور بیوی بن کے پھر ماں بن جاتی ہے، تو بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طرح تو آپ کا بھی وجود اسی طرح آیا ہے. آج برا بنا رہے ہیں. اور حقیقی معنوں میں دیکھیں تو بیٹیاں وہ بیٹوں سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں، اور بیٹیاں اپنے ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے، اس کا بازو بن جاتی ہے، اور ہمیشہ اس کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ خوشبوؤں کی طرح مہکتی ہے گھروں کے اندر. تو بیٹی کو بوجھ سمجھنا اور بیٹی کو اپنے لیے باعث شرم سمجھنا، جس طرح کے بعض علاقوں میں ہے، یہ انتہائی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، تم اس کو زحمت سمجھتے ہو. شرم آنی چاہیے. اور پھر ایسے شوہر جو اپنی بیوی کو زد و کوب کرتے ہیں، بلکہ اس کو طلاق دے دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ بیٹی ہی پیدا کرتی ہو. ارے بھائی، اس کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، تمہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس انسان سے کوئی جانور پیدا ہوتا پھر آپ کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان سے انسان کو پیدا کیا، اور تم اس پر ناراضگی اختیار کرتے ہو. اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدردانی نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح نصیب کرے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ بیٹیوں کی قدر جانیں، اور اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کو سمجھے.